کبھی آپ نے غور کیا ہے ایک ہی مسئلہ دو لوگوں کی زندگی پر بالکل مختلف اثر کیوں ڈالتا ہے؟ ایک شخص مشکل آتے ہی ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا اسی مشکل کو اپنی زندگی بدلنے کا موقع بنا لیتا ہے۔ دونوں کو ناکامی ملتی ہے، دونوں کو تنقید سننی پڑتی ہے، دونوں کو ایسے دن دیکھنے پڑتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ شاید اب آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں۔ پھر فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کیا فرق قسمت کا ہے؟ پیسے کا؟ ذہانت کا؟ شاید فرق اس بات کا ہے کہ ہم اپنے حالات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں، وہ ہے ہمارا بیہیویئر، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بیہیویئر کو ایک انتہائی چھوٹی سی چیز کی مدد سے سمجھیں گے۔ ایک ماچس کی تیلی، ایک ایسی چیز جسے ہم چند سیکنڈ استعمال کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ چھوٹی سی تیلی ہمیں انسان ہونے کا ایک بہت بڑا سبق دے سکتی ہے۔ ذرا ایک منظر تصور کریں، دو لوگوں کی نوکری چلی جاتی ہے۔ پہلا شخص گھر پہنچتا ہے اور سوچتا ہے اب سب ختم ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں دوبارہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ وہ مایوس ہوتا ہے، لوگوں سے ملنا کم کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک مشکل واقعہ اس کی پوری سوچ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب دوسرے شخص کو دیکھیں، اس کی نوکری بھی چلی گئی، اسے بھی پریشانی ہے، اسے بھی خوف ہے، لیکن وہ خود سے ایک مختلف سوال کرتا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، اپنی مہارتوں کو بہتر کرتا ہے، نئے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، نئے مواقع تلاش کرتا ہے۔ ممکن ہے اسے بھی کئی مرتبہ ناکامی ملے، لیکن وہ رکتا نہیں۔ کچھ عرصے بعد شاید وہ پہلے سے بہتر مقام تک پہنچ جائے۔ اب غور کریں، مسئلہ دونوں کے سامنے ایک جیسا تھا، فرق کہاں تھا؟ مسئلے میں نہیں، فرق اس بات میں تھا کہ دونوں نے مسئلے کو کس طرح رسپانڈ کیا۔ یہی بیہیویئر کی طاقت ہے۔ اب ذرا ماچس کی ایک تیلی اپنے ہاتھ میں تصور کریں، اس کا ایک سر ہوتا ہے، آپ اسے رگڑتے ہیں اور وہ شعلہ پیدا کر دیتی ہے۔ اسے یہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا کہ کیا مجھے ابھی بھڑکنا چاہیے، رگڑ ہوئی اور ردعمل آگ کی شکل میں سامنے آ گیا۔ انسان بھی اکثر ایسا ہی کرتا ہے، کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے اور ہم فوراً غصے میں جواب دے دیتے ہیں، کوئی تنقید کرتا ہے اور ہم فوراً دفاع شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہماری پوسٹ پر منفی تبصرہ کرتا ہے اور ہمارا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں نظر انداز کرتا ہے اور ہم اندر ہی اندر پریشان ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں انسان اور ماچس کی تیلی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ماچس کی تیلی کے پاس انتخاب نہیں، آپ کے پاس ہے، آپ غصہ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن غصے میں فوراً فیصلہ کرنا ضروری نہیں۔ آپ کو دکھ ہو سکتا ہے، لیکن ہر دکھ کا جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ کو تنقید بری لگ سکتی ہے، لیکن آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا سیکھنا ہے۔ یعنی جذبات آنا انسانی فطرت ہے، لیکن ان جذبات کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے آپ وقت کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک چھوٹا سا فرق بہت بڑے نتائج پیدا کرتا ہے۔ ردعمل اور جواب۔ ردعمل وہ ہے جو آپ فوراً کرتے ہیں، جواب وہ ہے جو آپ سوچنے کے بعد دیتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے آپ کی سخت تنقید کر دی، ردعمل کہتا ہے تم خود کون سے بہت اچھے ہو، لیکن سوچا سمجھا جواب کہتا ہے کیا اس بات میں میرے لیے کوئی سبق موجود ہے؟ کوئی آپ کو مسترد کر دیتا ہے۔ ردعمل کہتا ہے مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا، لیکن سمجھدار جواب کہتا ہے میں اگلی بار خود کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ کوئی آپ کی کامیابی کا مذاق اڑاتا ہے، ردعمل کہتا ہے میں اسے جواب دے کر رہوں گا، لیکن سمجھدار جواب کہتا ہے کیا اس شخص کی رائے میری منزل طے کرتی ہے؟ زیادہ تر اوقات آپ کو ہر بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی خاموشی بھی ایک جواب ہوتی ہے، کبھی نظر انداز کرنا بھی ایک طاقت ہوتی ہے، اور کبھی چند سیکنڈ رک جانا آپ کو ایک ایسے فیصلے سے بچا سکتا ہے جس پر بعد میں پچھتاوا ہو۔
ہم اکثر کہتے ہیں اس شخص نے مجھے غصہ دلایا، اس نے میرا موڈ خراب کر دیا، اس کی وجہ سے میرا پورا دن خراب ہو گیا، لیکن ذرا ایک مختلف انداز سے سوچیں۔ دوسرا شخص آپ کو پرووک کر سکتا ہے، وہ غلط بات کہہ سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ اس صورتحال کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے آپ کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ایک بات آپ کا پورا دن خراب کر دیتی ہے تو شاید اپنے جذبات کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی غصہ نہیں کریں گے، کامیابی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ جانیں کہ کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب جواب دینا ہے، اور کب آگے بڑھ جانا ہے۔ ہم ناکامی سے بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر ناکامی کو نجا نہیں بلکہ اپنی شناخت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کاروبار ناکام ہو گیا تو ہم کہتے ہیں میں ناکام انسان ہوں، اگر امتحان میں نمبر کم آ گئے تو کہتے ہیں میں ذہین نہیں ہوں، اگر کسی نے مسترد کر دیا تو سوچتے ہیں شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، لیکن ایک ناکام تجربہ آپ کو ناکام انسان نہیں بناتا، وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ طریقہ کام نہیں کیا، اب آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ آپ کہیں بس میں چھوڑ دیتا ہوں، وہ آپ پوچھیں غلطی کہاں ہوئی، میں نے کیا سیکھا، اگلی بار میں کیا مختلف کروں گا؟ یہی سوال ایک ناکامی کو سبق میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہی ناکامی جس نے آج آپ کو توڑا ہے کل آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ آپ کی سوچ صرف آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ آپ کی زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ذرا اپنی روزمرہ کی باتوں پر غور کریں۔ ہم کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا، اسے بدل کر کہیں میں ابھی یہ نہیں کر سکتا لیکن سیکھ سکتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں میرے پاس موقع نہیں ہے، پوچھیں میں موقع پیدا کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں لوگ میرے خلاف ہیں، پوچھیں میں اپنے کام کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے، پوچھیں اس صورتحال میں میرا اگلا بہتر قدم کیا ہو سکتا ہے۔ الفاظ معمولی لگتے ہیں، لیکن یہی الفاظ آپ کی سوچ کا رخ بدل سکتے ہیں، اور سوچ کا رخ آپ کے فیصلوں کو بدلتا ہے۔ فیصلے آپ کے عمل کو بدلتے ہیں، اور عمل وقت کے ساتھ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی عادت اپنی زندگی میں شامل کریں۔ جب کبھی آپ کو بہت غصہ آئے، فوراً جواب دینے سے پہلے صرف چند سیکنڈ رک جائیں، گہری سانس لیں، اور خود سے 3 سوال کریں۔ پہلا، کیا یہ بات واقعی اتنی اہم ہے؟ دوسرا، اگر میں ابھی غصے میں جواب دوں گا تو کیا مسئلہ بہتر ہوگا؟ اور تیسرا، کیا میں بعد میں اپنے الفاظ پر پچتاہے گا؟ صرف چند سیکنڈ کا یہ وقفہ آپ کو جذبات سے فیصلہ کرنے کے بجائے سوچ کر فیصلہ کرنے کا موقع دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں، اور ہر بات کو دل پر لینا بھی ضروری نہیں۔ ہم اکثر کامیابی کو پیسے سے ناپتے ہیں، بڑی گاڑی، بڑا گھر، اچھا عہدہ، لوگوں کی تعریف، لیکن کامیابی کی ایک اور تعریف بھی ہے۔ آپ مشکل حالات میں کون بن رہے ہیں؟ آسان وقت میں مثبت رہنا مشکل نہیں۔ جب سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو تو مسکرانا آسان ہے۔ اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب محنت کے باوجود نتیجہ نہ آئے، جب کوئی آپ کو مسترد کر دے، جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، جب آپ کی منصوبہ بندی ناکام ہو جائے۔ تب آپ کے پاس ایک انتخاب ہوتا ہے۔ آپ ٹوٹ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، آپ رک سکتے ہیں، دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، آپ شکایت کر سکتے ہیں، راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں آپ کا بیہیویئر آپ کے مستقبل پر اثر ڈالنا شروع کرتا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی دوسروں کو متاثر کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کامیاب سمجھیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ لیکن ایک سوال خود سے پوچھیں،
کیا اب کل کے مقابلے میں آج بہتر ہیں؟ اگر کل آپ فوراً غصے میں آ جاتے تھے اور آج اپنے خود کو روک لیا تو یہ ترقی ہے۔ اگر کل ناکامی کے بعد آپ ہمت ہار جاتے تھے اور آج آپ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ترقی ہے۔ اگر کل آپ ہر تنقید سے ٹوٹ جاتے تھے اور آج آپ تنقید میں سے سبق تلاش کر رہے ہیں تو یہ ترقی ہے۔ دنیا کو جیتنے سے پہلے خود کو جیتنا سیکھیں۔ اگر آج آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، آج کی صورتحال آپ کی پوری زندگی نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس کم پیسہ ہو سکتا ہے، آج آپ کا کاروبار مشکل میں ہو سکتا ہے، آج آپ کسی امتحان میں ناکام ہو سکتے ہیں، آج لوگ آپ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، آج شاید آپ خود کو دوسروں سے بہت پیچھے محسوس کر رہے ہوں، لیکن یہ صرف آپ کی موجودہ صورتحال ہے، آپ کی آخری کہانی نہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے حالات کو فوراً نہیں بدل سکتے، لیکن آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان حالات میں اگلا قدم کیا ہوگا۔ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، اور سب سے اہم، آپ اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج سے اپنی زندگی میں ایک اصول شامل کریں، میں ہر چیز کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا، لیکن میں اپنے ردعمل کو بہتر بنانے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لوگ آپ کو پسند کریں گے یا نہیں، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ماضی میں کیا ہو چکا ہے، آپ اسے واپس نہیں بدل سکتے۔ دوسرے لوگ کیا فیصلہ کریں گے، یہ بھی ہمیشہ آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن آپ آج کیا کریں گے؟ آپ اپنی توجہ کہاں رکھیں گے؟ آپ ناکامی کے بعد کیا سیکھیں گے؟ آپ غصے کے وقت کیا کہیں گے؟ آپ مشکل حالات میں کس بیہیویئر کا انتخاب کریں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بہتر فیصلے وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی آئے تو اسے صرف آگ جلانے کی چیز نہ سمجھیں، اسے دیکھیں اور خود سے ایک سوال کریں، کیا میں بھی ہر رگڑ پر فوراً بھڑک جاتا ہوں؟ کوئی آپ کو اشتعال دلائے، رک جائیں۔ کوئی آپ پر تنقید کرے، سوچیں۔ کوئی آپ کو مسترد کرے، سیکھیں۔ آپ ناکام ہوں، دوبارہ کوشش کریں، اور جب حالات آپ کے خلاف ہوں تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ آپ کا بیہیویئر آپ کے خلاف نہ ہو، کیونکہ کامیابی ہمیشہ اس شخص کو نہیں ملتی جس کے حالات سب سے بہترین ہوں۔ کئی مرتبہ کامیابی اس شخص کے حصے میں آتی ہے جو مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ لیتا ہے۔ اور یہی ہماری پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ آپ کا بیہیویئر آپ کی بلندی کا تعین کرتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے صرف ایک ویڈیو سمجھ کر مت چھوڑیں۔ اگلی بار جب زندگی میں کوئی مشکل صورتحال آئے، فوراً ردعمل دینے کے بجائے چند لمحے رکیں، سوچیں، اور پھر فیصلہ کریں۔ کیونکہ کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے کسی بڑے موقع کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک بہتر فیصلہ، ایک بہتر سوچ، اور ایک بہتر بیہیویئر کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی ہی سوچ بدلنے والی اور زندگی کو بہتر بنانے والی ویڈیوز پسند ہیں تو فکر نووا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اسے ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے آج اس پیغام کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں وہ کون سی صورتحال ہے جہاں آپ کو فوری ردعمل دینے کے بجائے سوچ سمجھ کر جواب دینا سیکھنا ہے؟ اپنا جواب کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ شاید آپ کا ایک جواب کسی دوسرے شخص کے لیے بھی ایک سبق بن جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فکر نووا، سوچ بدلیں، زندگی بدلیں۔